ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ کی تحصیل الپوری میں کچے مکان کی چھت گر گئی۔ حادثے میں 6 بچے جاں بحق ہو گئے، ایک بچی کو زندہ نکال لیا گیا۔ سرفراز خان جائے وقوع پر ہیں، ان سے تفصیل جانتے ہیں۔ سرفراز بتائیے گا۔ ضلع شانگلہ کی تحصیل الپوری کے گاؤں رحیم آباد میں موجود ہوں، جہاں یہ کچے مکان کی چھت جو ہے وہ گر گئی تھی، جس میں 6 بچے جاں بحق ہو گئے تھے۔ میرا بہن کا گھر ہے، کچا مکان تھا۔ رات کو اس میں 4 بجے جو مہمان آئے تھے ہمارا گھر پر، وہ 4 بچے تھی اس میں ایک ان کا بیٹا ہے اور 5 بچیاں ہے۔ کل افراد جو ہے نا وہ 6 ہے۔ گاؤں کے سارے لوگ مل کے 1122 والے بھی ہے کہ پر وقت ان لوگوں نے کارروائی کی اور سارے ملبے تلے جتنے بھی بچے تھے سب کو نکال کر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال پہنچا دیا۔ ایک بچی وہ ابھی صحتی یافتہ ہے۔ بارش کے بعد یہ مکان جو ہے یہ بوسیدہ ہو گیا تھا، کچی لکڑیوں کا بنا ہوا تھا اور جس کی شاتیریں تھی وہ بھی ٹوٹ گئی تھی، جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں 6 بچے جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے۔ کوہستان کے علاقے لوور مٹا بانڈا چوکی کے قریب کار حادثے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات بتائیں گے ہمیں اس حوالے سے شفیع اللہ۔ بتائیے گا شفیع۔ جی، یہ گلگت سے راولپنڈی جانے والی ایک کار جو ہے کہ کوہستان لوور کوہستان کی حدود میں ٹریفک حادثے کے شکار ہو کر گہری کھائی میں جا گری ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے کہ 6 افراد موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئی ہیں اور جاں بحق افراد میں سے 4 افراد کی جو ہے کہ شناخت ہو چکی ہے۔ ایک کا نام سلمان خان اور دوسرا جو ہے کہ محمود شعبان اور تیسرا عمران، چوتھا دانیال ہے، جبکہ 2 افراد کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے، جس کی شناخت کا عمل بھی جاری ہے۔ اب تک جو ریسکیو آپریشن کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس کے نتیجے میں 3 افراد کی ڈیڈ باڈی سے وہ نکالی جا چکی ہے۔ مزید لاشوں کو بھی ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ شفیع۔ نیشنل پولیس اکیڈمی اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام کی رفتار تیز کر دی گئی۔ ایلیٹ ٹریننگ اسکول میں ریپیلنگ ٹاور پر 80%، جاگنگ ٹریک اور آبسٹیکلز پر 70% کام مکمل کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ کیا، اپ گریڈیشن پروجیکٹ سے متعلق اجلاس کی صدارت کی اور اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے ایلیٹ اسکول کی فائرنگ رینج اور باؤنڈری وال کو 2 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دیا۔ اجلاس میں نیشنل پولیس اکیڈمی کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور MCMC کورس پر نظر ثانی کی اصولی منظوری دی گئی۔ تمام کلاس رومز کو جدید IT سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر داخلہ کے دورے کے موقع پر DG FIA، چیئرمین CDA، IG اسلام آباد، ڈپٹی کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی DC اسلام آباد اور دیگر اعلی افسران موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کی طرح گلگت بلتستان کے لوگوں کا مستقبل بھی بڑا مسئلہ ہے۔ GB کو حقوق دلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے۔ انتخابی مہم سے خطاب میں انہوں نے سوال کیا کہ آخر کب تک GB کو آئینی حیثیت سے محروم رکھا جائے گا۔ گلگت بلتستان کو اس کے حقوق دلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے۔ جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے گلگت بلتستان کا، اس کو کب تک لٹکا کے رکھا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں کا مستقبل بھی ایک بہت بڑا مسئلہ۔ وقت آ گیا ہے کہ NFC ایوارڈ میں گلگت بلتستان آزاد جموں کشمیر کا حصہ لکھ دیا جائے تاکہ کوئی حکومت آئے پیسے مانگنے نہ پڑے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس پہ ڈبیٹ ہو۔ یہ کام ایک پارٹی کا نہیں ہے، سب کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ گلگت بلتستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ کسی کی حکومت 5 سال میں سارا کچھ نہیں کر سکتی۔ اب آپ نے 3 جماعتوں کی 3 حکومتیں دیکھ لی، تو یار جس نے اچھا کام کیا اس کو ووٹ دے دیں۔ ہماری سیاست گالی کی سیاست نہیں، ہم بہتان کی سیاست نہیں کرتے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم۔ وفاقی آئینی عدالت نے پولٹری فیڈ مل سے 4% اضافی ٹیکس کی وصولی غیر قانونی قرار دے دی۔ عدالت نے غیر رجسٹرڈ پولٹری فارمز کو فیڈ سپلائی کرنے سے متعلق فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا ٹیکس قانون کے سیکشن 31A میں ابہام ہے۔ حکومت نے غیر رجسٹرڈ پولٹری فارمز کو فیڈ سپلائی کرنے پر مل مالکان پر اضافی ٹیکس عائد کیا۔ اضافی ٹیکس سال 2024 کے فائنانس ایکٹ کے مد میں وصول کیا جا رہا تھا۔ قانون کے مطابق پولٹری فارمز کو ٹیکس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ استثنا ملنے پر پولٹری فارمز رجسٹریشن کے پابند نہیں ہیں۔ قانون غیر رجسٹرڈ پولٹری فارمز کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ رجسٹریشن کی قانونی پابندی نہ ہونے پر پولٹری فارمز اور فیڈ ملز کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ وفاقی آئینی عدالت نے قرار دے دیا لاہور ہائی کورٹ نے پولٹری فیڈ ملز سے 4% اضافی ٹیکس کی وصولی کو درست قرار دیا تھا۔ پولٹری فیڈ ملز مالکان نے اضافی ٹیکس کی وصولی کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا۔
اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں، خاتون اول آصفہ بھٹو نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا ہے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی سرگرمیاں تیز ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے آصفہ بھٹو اسکردو پہنچ چکی ہیں اور انتخابی سرگرمیوں میں حصہ بھی لیں گی اور آج انتخابی جلسے سے خطاب بھی کریں گی اور تقریر بھی کریں گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں آصفہ بھٹو خاتون اول اس وقت گلگت بلتستان پہنچ چکی ہیں۔ سید مہدی شاہ نے آصفہ بھٹو کا استقبال کیا۔ آصفہ بھٹو اسکردو پہنچ چکی ہیں اور آج خطاب بھی کریں گی۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے آصفہ بھٹو کا استقبال کیا۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی بجٹ کی تفصیلات ARY نیوز کو موصول۔ وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 754 ارب سے زائد مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو 264 ارب روپے ترقیاتی بجٹ ملے گا۔ توانائی ڈویژن کے لیے 91 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آبی وسائل ڈویژن کو 189 ارب روپے دیے جائیں گے۔ دستاویز کے مطابق ارکان پارلیمنٹ کی ترقیاتی اسکیمز کے لیے 72 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ صوبوں اور اسپیشل ایریاز کے لیے 251 ارب روپے اور صوبائی نوعیت کے منصوبوں پر 99 ارب روپے سے زائد کا تخمینہ ہے۔ آئندہ ترقیاتی بجٹ میں فاٹا اور پاٹا زم اضلاع کے لیے 67 ارب مختص ہونے کا امکان ہے۔ اور آپ کو لیے چلتے ہیں، نواز شریف اس وقت گلگت پہنچ چکے ہیں اور وفاقی وزراء ان کے ہمراہ ہیں، موجود ہیں۔ اس وقت یہ اہم خبر ہے اور یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نواز شریف اس وقت گلگت بلتستان پہنچ چکے ہیں۔ وفاقی وزراء نے ان کا استقبال کیا، ساتھ ہی ساتھ محمد نواز شریف پارٹی رہنماؤں انتخابات میں حصہ لینے والے ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اپنے ایک روزہ دورے پر اس وقت گلگت بلتستان پہنچ چکے ہیں۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اس وقت انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے گلگت بلتستان پہنچ چکے ہیں۔ ایک روزہ ان کا یہ دورہ ہے جس پر انہوں نے گلگت پہنچے اور پہنچنے پر انتخاب میں حصہ لینے والے ٹکٹ ہولڈرز نے ان کا استقبال کیا اور میاں محمد نواز شریف نے ان سے ملاقات بھی کریں گے اب سے کچھ دیر بعد۔ آپ کو بتا رہے ہیں گلگت بلتستان میں انتخابی سرگرمیاں تیزی پکڑ رہی ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے آصفہ بھٹو بھی اسکردو پہنچی تھی، لیکن اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف گلگت بلتستان پہنچ چکے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق اور سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب بھی میاں محمد نواز شریف کے ہمراہ موجود ہیں۔ یہ جو مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف اس وقت گلگت بلتستان پہنچ چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد وہ ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات بھی کریں گے۔ ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اور انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے ہمیں ایکٹیولی نظر آ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف اس وقت گلگت بلتستان پہنچ چکے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 1126 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کو ناکافی قرار دیتے ہوئے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں مزید 200 ارب روپے اضافے کی ہدایات جاری کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس کل ہوگا جس میں ترقیاتی بجٹ 1100 کے بجائے 1326 ارب روپے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ IMF کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھی مزید 200 ارب روپے کی ٹیکس وصولی بڑھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ اور FBR نے ٹیکس ہدف میں 200 ارب روپے اضافے کی تجویز سے معذرت کر لی۔ وزارت خزانہ FBR مختلف مالیاتی اقدامات کے ذریعے 200 ارب کی ایڈجسٹمنٹ کی کوششیں کریں گے۔ اقتصادی رابطہ کونسل کے اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ، چاروں صوبائی وزرائے خزانہ، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کی شرکت کا امکان ہے۔ مہران ڈپو پر کی الیکٹرک کی سپلائی بند ہونے سے الیکٹرک بس متاثر ہوئی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں ڈسکوز کی نااہلی سے سندھ بھر کے عوام پریشان ہیں۔ لائن لاسز پر پورے علاقے کی بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ مہران ڈپو پہ کے الیکٹرک کی جہاں سے سپلائی بند تھی 2-3 دن تو وہ آپریشن متاثر ہوا، لیکن ہم کے الیکٹرک کی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ عوام اس وقت سندھ بھر میں بہت زیادہ پریشان ہے۔ کہ الیکٹرک ہو، ہیسکو ہو یا سیپکو ہو، ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے عوام کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسی نے بل نہیں پڑا تو پورے محلے کی بجلی ڈسکنیکٹ کرتے ہیں۔ آئین پاکستان کی وائلیشن ہے۔ کانسٹیٹیوشن کبھی بھی کلیکٹو پنشمنٹ کے لیے نہیں کہتا۔ یہاں پہ 50 سینٹی گریڈ ہے، وہاں پہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ ہائی کورٹ میں نے پٹیشن داخل کیا، اسمبلی میں بھی بہت دفعہ ریزولوشن پاس کیے ہوئے ہیں۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ہے، ان کو پابند کریں۔ یہ کمپنی جب پروفٹ کماتی ہیں تو پھر اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کریں۔ سندھ کو جو سپلائی ہوتی ہے اس کی طرف سے اس میں 20% کی شارٹیج ہے۔ 23 مئی کو لیٹر بھی لکھا تھا اس کو
کہ الیکٹرک سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی ₹1.72 فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ سی پی پی اے نے اپریل کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ مانگ لیا۔ نیپرا سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ سی پی پی اے کا کہنا ہے اپریل میں 9 ارب 50 کروڑ یونٹ بجلی پیدا کی گئی۔ جماعت اسلامی نے ہل پارک پر پہاڑی کی کٹائی اور تعمیرات کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دے دی۔ درخواست میں سیکرٹری بلدیات، کے ایم سی، میئر کراچی اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست سے موقف اپنایا گیا ہے کہ ہل پارک کراچی آخری بڑا سبزہ زار اور تفریحی مقام ہے۔ ہل پارک کو سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ لینڈ ڈپارٹمنٹ کے ایم سی نے اپریل 2026 میں 2 NOCs جاری کیے۔ پشاور کے تھانہ متنہ کی حدود میں نامعلوم افراد نے پولیس اہلکار حمزہ کو قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے اہلکار حمزہ کو گھر سے واپسی کے مقام پر قتل کیا گیا۔ پولیس کی کامران چورنگی گلستان جوہر میں کارروائی۔ انتہائی مطلوب منشیات فروش شیریں اور شرینہ کو 2 بیٹوں سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمہ شیریں ہیروئن، چرس اور دیگر منشیات کا دھندا کرتی ہے۔ گرفتار ملزمہ منشیات کے درجنوں مقدمات میں ملوث ہے۔ ملزمہ ماضی میں سراب گوٹ کا سب سے بڑا منشیات کا اڈہ چلاتی تھی۔ پولیس کے چھاپوں کے بعد ملزمہ گلستان جوہر منتقل ہو گئی تھی۔ شیریں اور شرینہ کے خلاف تقریباً 35 مقدمات درج ہیں۔ ایک کیس میں ملزمہ سے ہینڈ گرینیڈ بھی برآمد ہوا تھا۔ ملزمہ اپنے فلیٹ کی کھڑکی سے ہیروئن سپلائی کرتی تھی۔ گرفتار ملزمہ کے شوہر اور بیٹوں پر بھی متعدد مقدمات درج ہیں۔ ملزمہ کا شوہر اور بیٹے متعدد مرتبہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ ملزمہ چند سال پہلے بھی گرفتار ہو کر جیل گئی تھی اور 2 سال پہلے جیل سے رہا ہو کر واپس آئی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت مصطفیٰ عامر قتل کیس سمیت دیگر 6 مقدمات کی سماعت۔ دوران سماعت مرکزی ملزم ارمغان نے جیل انتظامیہ پر پیسے لینے کا الزام عائد کر دیا۔ ملزم ارمغان نے کہا جیل انتظامیہ ہر چیز کے پیسے مانگتی ہے، پیشی پر پیش کرنے کے بھی پیسے مانگے جاتے ہیں۔ ملزم نے کہا گزشتہ سماعت پر میں نے والدہ اور وکیل کے حوالے سے پیسوں کا نہیں بولا تھا، فاضل عدالت سے سننے میں غلطی ہوئی، اس وقت بھی میں جیل انتظامیہ کا بول رہا تھا۔ ملزم کے وکیل نے کہا میرے موکل کے مقدمات منتقلی کی درخواست پر حکم نامہ جاری کیا جائے۔ لاہور پولیس کی کاہنہ میں کارروائی، جعلی پیر کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں یار محمد سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، لاہور کے نواحی علاقے کاہنہ میں یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ پولیس نے ہیومن انٹیلیجنس سے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق جعلی پیر نے ایک خاتون کے ساتھ زیادتی بھی کی تھی، جبکہ متعدد افراد کو یہ دھوکہ دہی کر کے لوٹ بھی چکا ہے، جس کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کو جینڈر سیل کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن اسد علی کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جی یار محمد اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ وقت بریک کا ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ روس نے یوکرین پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے بڑا حملہ کیا ہے۔ دارالحکومت کیو اور دیگر علاقہ دھماکوں سے گونج اٹھے۔ حملے میں 10 افراد ہلاک اور 100 زخمی ہوئے۔ کیو میں دھوئیں کے بادل دیکھے گئے، کئی علاقوں میں بلیک آؤٹ ہو گیا۔ کیو میں گیس اسٹیشن کو بھی آگ لگ گئی۔ خارکیو سمیت دیگر علاقوں میں بھی دھماکے ہوئے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی حملوں میں رہائشی عمارتوں، گاڑیوں اور دیگر املاک کو نقصان پہنچا۔ میزائلوں کا ملبہ گرنے سے 9 منزلہ عمارت اور متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ اوبلون ضلع میں کئی گاڑیاں جل گئیں۔ وفاقی حکومت نے ادویات کے پیکٹ پر بار کوڈ لگانے کی منظوری دے دی۔ صارفین بار کوڈ سے دوا کی تصدیق کر سکیں گے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کابینہ نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نفاذ کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ نے ڈرگ لیبلنگ اور پیکنگ رولز 1978 میں ترامیم کی منظوری دی ہے۔ صارف از خود ڈیجیٹل طریقے سے دوا کی جانچ پڑتال کر سکے گا۔ بار کوڈ نظام سے جعلی غیر معیاری ادویات کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ ایک فتح درکار کینگروز کے خلاف گرین شرٹس لگاتار تیسری سیریز جیتنے کے لیے تیار۔ پاک آسٹریلیا دوسرا ون ڈے آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کی قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ شاہینوں کو 3 میچ کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ چین میں دلچسپ روبوٹکس اور انوویشن شو ہوا۔ طلباء نے اے آئی، روبوٹکس اور آٹومیشن کے شاندار ماڈلز پیش کیے۔ روایتی چینی لباس پہنے ہیومنائڈ روبوٹس مرکز نگاہ بن گئے۔ کسی نے مارشل آرٹس کے کمال دکھائے تو کسی نے جمناسٹک کر کے دانت سمیٹی۔ ڈانسنگ روبوٹس کی پرفارمنس نے بھی حاضرین کو محظوظ کیا۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔